بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سجا ہے ویڈیو والا دربار اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، آج میں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زیر سرپرستی جو ان کا ایک دعوت اور تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ کے ہاں ویکلی مجالس ریکارڈ کی جاتی ہیں قرآن کلاس کے بعد، اور ان مجالس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک مجلس کا، مجلس نمبر 01 کا، 01 علمی اور تحقیقی مجلس کا۔ اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر آپ 2-2.5 گھنٹے کی ایک مجلس جو ہے وہ سنتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک آپ کے سامنے ایک اجمالی سا ایک خاکہ ہوگا کہ اس مجلس کے اندر کون کون سی مین چیزیں ہیں جو ڈسکس کی گئی ہیں، اور ان میں سے اگر اس میں آپ کے کوئی کام کی چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ پھر جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ اور کسی ایک سرخوشی کے ساتھ اس کو آپ سنیں گے کہ اس میں آپ کے کام کا بھی کوئی مدعا جو ہے۔ ویسے تو دین کی ساری باتیں، دین کا سمجھنا اور علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ انجینئر صاحب کے کمپلیٹ لیکچر چینلز کو بھی لوگ تفصیل سے سنتے ہیں، پوری 2.5 گھنٹے کی مجلس۔ اور میری اپنی بھی یہی عادت ہے کہ میں مجلس پلے کرتا ہوں، اور جب تک اس کی آخری اس کے دعائیہ کلمات نہیں ہو جاتے میں وہ اختتام تک سنتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو بہرحال یہ مجلس جو ہے وہ تھوڑی سی انفارمل سی تھی، اور اس مجلس میں جو ہے وہ بہت مختصر اور کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ سوالات کیے گئے۔ بعد میں ان مجالس کی تھوڑی سی روایت جو ہے وہ تبدیل بھی ہو گئی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے اس مجلس کا آغاز کیا گیا کہ یہ جو اوپن کوسچن اینڈ آنسر کا سلسلہ شروع کرنا تھا، اس حوالے سے اس نشست کا نام کیا رکھا جائے، اس پر تھوڑی سی تفصیلی ڈسکشن کی گئی۔ تقریباً 20-25 منٹ اس پہ بات کی گئی، اور پھر انہوں نے بتایا انجینئر صاحب نے کہ میں نے یہ مجلس کا نام قرآن اور حدیث سے کس طرح سے چوز کیا، قرآن میں یہ مجلس کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے، کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور احادیث میں صحیح بخاری اور مسلم میں جو ہے وہ کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم نے کن وجوہات کی بنا پر اس کا نام جو ہے وہ مجلس رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے بہت سی سجیشنز ان کے پاس آئی تھیں کہ اس کا جو ہے وہ گفتگو اس سلسلے کا نام رکھ دیا جائے، پھر کچھ اور بھی سجیشنز آئیں، لیکن قرآن و سنت سے ثابت شدہ یہ نام مجلس رکھا گیا، علمی اور تحقیقی مجلس۔ تو اس کا آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہی جسٹیفیکیشن بنتی تھی، اور یہیں سے آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے حوالے سے بتایا گیا۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو ہے وہ اذان میں یہ ایڈ کیا تھا، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ احادیث صحیح اسناد سے جو حدیث ہیں اس حوالے سے بتایا گیا کہ جی یہ نام جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں یہ کلمات جو ہے وہ داخل کیے تھے۔ اس کے بعد قادیانیوں کو فرقہ کہنے کے حوالے سے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فرقے تو ہم مسلمانوں کے ہیں، تو آپ ان کو کوئی اور نام دیں، ان کو آپ فرقہ کیوں کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کی ایک علمی وضاحت کی ہے، وہ بھی آپ سنیے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جتنے بھی یہ ٹرمز ہیں، مطلب دین ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، فرقہ ہے، ان تمام چیزوں کی بھی خاصی تفصیل سے وضاحت پیش کی ہے انجینئر صاحب نے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ہیں اہل حدیث کے جو عالم دین ہیں، ان کی جو کتاب ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، اس کا انٹروڈکشن دیا اور کتاب حاصل کرنے کے لیے وہاں جو سیل نمبر ہے اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوئی کہ فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے، اور پھر یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی۔ با جماعت نماز کی اہمیت کے حوالے سے
جو ہے وہ خاصی تفصیلات بتائی گئی. مطلب نماز کے حوالے سے کافی ساری ڈسکشن ہوئی. ان حوالوں میں جو ہے وہ انجینئر صاحب نے اپنے کلپس کی نشاندہی بھی کی کہ کس کس ٹاپک پر ان کا کون کون سا کلپ ہے اور وہ یوٹیوب پہ کیا کیا لکھنے سے آپ کو مل سکتا ہے. اس حوالے سے بھی خاصی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی گئی. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا کہ جی اس کو جوائن کرنا یا ان کے ساتھ کوئی کچھ وقت گزارنا یا یہ جو سارے معاملات ہیں اس پہ بھی انجینئر صاحب نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا اور اپنے پہلے سے موجود ایک کلپ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ فلاں کلپ اس حوالے سے ڈیٹیل سے میرا موجود ہے، وہ دیکھ لیں. پیری مریدی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بھی کوئی ایک سوال تھا کہ جی پیر جو ہے وہ کیوں بنایا جائے، اور اس حوالے سے بھی کافی تفصیلی اور بڑی دلچسپ گفتگو کی گئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ عربی زبان کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ جی ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے سیکھیں. وہ بڑا مدلل اور بہت احسن جواب مرحمت فرمایا ہے انجینئر صاحب نے. اور پھر ایک سوال تھا کہ موت سے پہلے جو ہے وہ ہر گناہ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو وہ ایک صحابی نے جو ہے وہ مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی تو وہ ایک تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے، تو شہادت کے باوجود بھی وہ گناہ ان کا کیوں معاف نہیں ہوا، اس حوالے سے خاصی. اور پھر وہ 99 جو ایک بندے نے جو قتل کیے تھے تو اس کا بھی حوالہ دیا گیا، اس کو اس سوال کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا. ان حوالوں سے بھی خاصی اچھی اور بڑی پر اثر گفتگو جو ہے وہ انجینئر صاحب نے فرمائی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر سوال کیا گیا کہ جی کسی ہندو کے ہاں جو ہے وہ اگر کوئی جاب کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اور پھر وہ اس سوال میں خاصی ڈیٹیلز ذبیحہ کے حوالے سے بھی اور باقی بھی کافی ڈیٹیلز اس حوالے سے جو ہے وہ بتائی ہیں. اس کے علاوہ لو میرج کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جی اگر حالات ایسے ہوں تو اس پر جو ہے وہ لڑکا لڑکی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، یا اگر ان کے ماں باپ بالکل ایگری نہ ہوں، باقی وہ معاملات ان کے آپس میں ٹھیک ہوں، دینداری بھی ہو، سارا کچھ ہو، تو اس حوالے سے بھی خاصی تفصیلی روشنی ڈالی گئی اس سوال کے جواب پہ بھی. صحیح اور ضعیف احادیث کے حوالے سے بات کی گئی، وہ بھی سنیے گا. بہت اچھی ڈسکشن ہوئی اس پر، اور اس کے حوالے سے بہت سے کلپس بھی انہوں نے بتائے کہ جی یہ کلپس سنیں. یہ میں نے معاملہ بہت پہلے اس کو ریزالو کیا ہے تفصیلی ڈسکشن کے ساتھ. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹس پہ جو ملنے والے پوائنٹس ہیں اس حوالے سے کچھ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، اور کون کون سی چیزیں اس میں درست ہیں کون سی غلط ہیں، وہ ساری بھی کافی ڈیٹیل بتائی گئی. اور عدت کے حوالے سے بھی اس کے بعد بات کی گئی ایک سوال کے جواب میں کہ جی عدت جو ہے وہ صرف کیا پریگننسی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہے، یا کوئی اس حوالے سے کوئی یہ عدت جو ہے وہ کوئی حکمی ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ اس پر بھی خاصی تفصیل سے بات کی گئی ہے، وہ بھی سنیے گا، آپ کی انفارمیشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور عذاب قبر کے حوالے سے بھی کہ کچھ لوگ نہیں مانتے اس کو، اس حوالے سے بھی انجینئر صاحب کے جو سابقہ جو کلپس ہیں ان کی بھی نشاندہی انہوں نے کی کہ جی یہ تفصیل سے کلپ سنیں. اور عذاب قبر کو جو انہوں نے قرآن مجید کی آیات اور 10 قرآن پاک کی آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث سے جو انہوں نے اس کو پروف کیا ہے کہ عذاب قبر موجود ہے اور ہے، بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. اس حوالے سے بھی خاصی تفصیلی ڈسکشن ہے، وہ بھی سنیے. اچھا، پھر قبر کے حوالے سے ایک اور ٹاپک پہ بھی بات ہوئی. ایک سوال کیا گیا کہ جی قبر کے اندر جو ہے وہ پکی اینٹیں لگ سکتی ہیں یا نہیں. اس حوالے سے بھی خاصی مطلب چونکہ انجینئر صاحب کی عادت ہے کہ وہ جو سوال ان کے سامنے آتا ہے اس کے جو مطلب جو اس کا جو گرد و نواح ہے، اس کا جو اس کے ساتھ دیگر ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہوتے ہیں. تو وہ بھی انہوں نے خاصا بہتر اور مفصل جواب مرحمت فرمایا سوال کرنے والے کو. اور اس کے بعد جو ہے جہری نمازوں کے حوالے سے کہ جی اگر جہری نمازوں میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا کیا معاملہ ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے، امام جو وقفہ نہیں کرتے ان کا کیا معاملہ ہے، یہ بھی ڈسکس ہوا. یہ بھی بڑی سننے کی باتیں ہیں. اور پھر پرائز بانڈ کے حوالے سے بھی نا انجینئر صاحب نے خاصا ایک سوال کے جواب میں ڈیٹیل بتائی کہ کون کون سے
پرائزز اس حوالے سے کس طرح کے جائز ہیں، ایک جرنل جو اصولی بات ہے جس کے بعد آپ کو مزید کسی سوالات کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی بھی نئی چیز بھی آتی ہے تو وہ جو اصولی موقف ہے اس پر آپ اس کو پرکھ لیں گے کہ یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. اس کے بعد ڈیورس کا ہی ایک اور معاملہ تھا مدخولہ اور غیر مدخولہ کے حوالے سے، اس پہ بھی خاصی تفصیل سے گفتگو کی، اور جو پہلے سے آپ کا جو مسئلہ جو ہے وہ جو ریکارڈڈ ہے اس کی بھی نشاندہی انہوں نے کی کہ اس کو آپ ڈیٹیل سے سن لیں تو بہت سے احکامات کے بارے میں جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا. اور اس کے بعد تزکیہ اور احسان پر کسی کتاب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کوئی کتاب ہے تو بتائیں، تو اس حوالے سے بھی آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، وہ بھی سنیے گا، آپ کو استفادہ ہوگا. اور احیاء دین کے حوالے سے جو ہے وہ جہاد کا جو کنسیپٹ ہے اور اب جہاد کس طرح کا ہے، قتال جو ہے وہ جہاد کی اعلیٰ ترین درجہ ہے، جہادن کبیرہ کے حوالے سے یہ ساری ڈسکشن بھی آپ کو سننے کو اسی مجلس میں ملے گی. اس کے بعد ایک چیز تھی کہ کسی نے سوال کیا کہ اگر بچہ جو ہے وہ شکم مادر میں ہو اور اس وقت ڈاکٹرز یہ بتائیں کہ جی اس کا دماغ نہیں صحیح بڑھ رہا یا یہ بچہ بعد میں بیمار رہے گا یا معذور ہو جائے گا یا کوئی ایسا معاملہ، تو اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس طرح کا ایک سوال تھا، اس پر بھی خاصی ڈیٹیل سے جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی. یہ بھی بڑے کام کا کوشچن ہے، اس کو بھی آپ ضرور سنیے. اور پھر بقیع غرقد میں دفن ہونے کے حوالے سے کہ جی اس کی کیا کوئی فضیلت ہے یا کس طرح کے معاملات ہیں، سارے وہ بھی تفصیل سے ڈسکس کیے گئے. اس کے علاوہ اس مجلس میں آپ کو اور بہت سی ریلیٹڈ اور بڑی دلچسپ اور بڑی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. بڑی دلچسپ مجلس ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ آپ ضرور سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.